بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 112 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح اجارے کے احکام ہے۔ اجارہ یعنی کسی چیز کو کرائے پر دینا، کسی کو اجرت پر دینا، یا خود کسی کا اجیر بن جانا، یا کسی چیز کو اجرت پر دینا۔ اس کے کچھ مسائل ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم اس کے کچھ بقایا مسائل شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2145۔ اگر کوئی شخص مکان، دکان، کمرے اور کشتی کے علاوہ کوئی اور چیز مثلا زمین کرائے پر لے، اور زمین کا مالک اس سے یہ شرط نہ کرے کہ صرف وہی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، تو اگر جتنے کرائے پر اس نے وہ چیز لی ہے اس سے زیادہ کرائے پر دے تو اجارہ صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ کہنے کا مثلا چار چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں: مکان، دکان، کمرہ یا کشتی۔ ان کے علاوہ اگر کوئی چیز کرائے پر لیتا ہے، مثلا زمین ہے، کوئی شخص زمین کرائے پر لیتا ہے، لیکن زمین کا مالک جو ہے ایسی کوئی شرط نہیں رکھتا کہ صرف تم استفادہ کر سکتے ہو اور کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، ایسی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھتا، تو اس صورت میں وہ کسی اور کو کرائے پر دے تو سکتا ہے، لیکن کہہ دیں گے اگر جتنے کرائے پر اس نے وہ چیز لی ہے اس سے زیادہ پر کرائے پر دے تو اجارہ صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ کہیں گے اگر اس نے کوئی شرط نہیں رکھی تو کسی اور کو اجارے پر دے تو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جتنے میں اس نے وہ زمین کرائے پر لی ہے اس سے زیادہ پر اگر کسی کو دے تو اشکال ہے، تو اس صورت میں اس کا زیادہ قیمت وصول کرنے میں اشکال ہے، اور اس صورت میں اجارہ بھی صحیح نہیں ہوگا بلکہ اجارہ صحیح ہونا مشکل ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2146۔ اگر کوئی شخص مکان یا دکان مثلا 1 سال کے لیے 100 روپیہ کرائے پر لے اور اس کا آدھا حصہ خود استعمال کرے، دوسرا حصہ 100 روپیہ کرائے پر چڑھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے کہ مکان یا دکان کا آدھا حصہ اس سے زیادہ کرائے پر چڑھا دے جس پر اس نے خود وہ دکان یا مکان کرائے پر لیا ہے، مثلا 120 روپے کرائے پر دے دے، تو ضروری ہے کہ اس نے اس کی مرمت وغیرہ کا کام کرایا ہو۔ یہاں پہ بظاہر اس مسئلے میں کافی آسانی ہے، کہنے کے مثلا کوئی دکان یا مکان وغیرہ کرائے پر لیتا ہے اور اس نے 1 سال کے لیے 100 روپیہ کرائے پر
دکان یا مکان لیا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اس مکان یا دکان کا آدھا حصہ اس نے خود استعمال کیا اور باقی جو آدھا حصہ بچتا تھا اسے 100 روپیہ 100 جو جتنے پر اس نے پہلے شخص سے لیا تھا اتنے ہی کرائے میں کسی اور کو دے دے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدھا استعمال خود کرے اور آدھا کسی اور کو کرائے پر دے دے اور اس کا کرایہ 100 روپیہ لے. یہ تو صحیح ہے. کہتے ہیں کہ لیکن اگر وہ چاہے کہ مکان یا دکان کا آدھا حصہ اس سے زیادہ کرائے پر چڑھا دے جس پر اس نے خود وہ دکان یا مکان کرائے پر لیا ہے, مثلا پہلے وقت والے شخص سے اس نے کتنے پر کرائے پہ لیا تھا 100 روپے سال کے لیے لیا تھا 100 روپے میں. اب اس نے جو آدھا حصہ جو ہے وہ اپنے استعمال کے لیے رکھا, باقی جو آدھا حصہ بچتا تھا وہ چاہتا ہے کہ 120 کرایہ اس کا سال کے لیے دوں اور اس کا کرایہ 120 روپے رکھوں. اب کیونکہ وہ 20 روپے پہلے والے کرائے سے اضافہ کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ضروری ہے کہ اس نے اس میں مرمت وغیرہ کا کام کرایا ہو. اگر اس نے دکان میں یا گھر میں مرمت کا یا رنگ وغیرہ کا کام کرایا ہے تو پھر وہ آدھے حصے کا 120 کرایہ بھی لے سکتا ہے اور آدھا حصہ خود استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے کوئی مرمت وغیرہ کا کام نہیں کروایا تو اس صورت میں آدھا حصہ خود استعمال کرے اور جو آدھا حصہ وہ کرائے پر دے رہا ہے اس کا کرایہ اس کرائے سے زیادہ نہ لے جتنے میں اس نے لیا ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2147. کہتے ہیں کہ جو مال اجارے پر دیا جائے اس کی چند شرائط ہیں. کرائے پر دینے والا مال جو ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں. یہاں پہ اس کی شرطیں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی شرط کہتے ہیں کہ وہ مال معین ہونا ہو. مال معین ہو, مثلا میرے 2 3 4 5 مال ہیں, اب میں کرائے پر دے رہا ہوں, مثلا میرا ایک گھر ہے, ایک دکان ہے, ایک زمین ہے. اب میں جو چیز کرائے پر دے رہا ہوں ضروری ہے کہ اسے معین کروں کہ میں دکان کرائے پر دے رہا ہوں یا گھر کرائے پر دے رہا ہوں یا زمین کرائے پر دے رہا ہوں. لہذا اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اپنے مکانات میں سے ایک مکان تمہیں کرائے پر دیا تو یہ درست نہیں ہے. اب مثلا میرے مکان جو ہے وہ 2 3 مکان ہیں, کون سا مکان کرائے پر دیا یہ تعین ہونا چاہیے. اگر تعین نہیں ہے, معین نہیں ہے تو اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا. مثلا اس کے 4 5 گھر ہے, مکان ہے, وہ کسی ایک کو مخصوص کرے یا اس کی نشانی بتائے یا اس کا ایڈریس بتائے یا اس کے وقوع کی جگہ بتائے کہ مطلب فلاں علاقے والا یا فلاں محلے والا یا فلاں گلی والا گھر جو ہے وہ میں تمہیں کرائے پر دیتا ہوں. یعنی کسی طرح سے بھی چیز کو جو کرائے پر دے رہا ہے اسے معین کیا جائے. اگر معین نہیں ہوگی تو اس صورت میں کرایہ درست نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ مستاجر یعنی کرائے پر لینے والا اس مال کو دیکھ لے اور مال موجود نہیں یا مجمل ہے تو اجارے پر دینے والا شخص اپنے مال کی
خصوصیات اس طرح بیان کرے کہ اجارے پر لینے والا راغب ہو سکے. کہیں گے مستاجر جو چیز، دوسری شرط یہ ہے کہ جو چیز کرائے پر شخص لینے والا ہے وہ لینے والا اس مال کو، اس چیز کو دیکھ لے. ایک صورت یہ، یا تو دیکھ لے، یا اگر وہ مال موجود نہیں ہے تو جو اجارے پر دینے والا شخص ہے وہ اس مال کی خصوصیات اس طرح سے بتائے کہ وہ مستاجر کرائے پر لینے والے کو پتا چل جائے کہ میں کون سا مال لے رہا ہوں، اور اس کی خصوصیات دیکھ کر وہ اس کی طرف راغب ہو جائے، تو اس صورت میں صحیح ہے. ورنہ بغیر دیکھے یا بغیر اس کی خصوصیات جانے مستاجر جو ہے وہ، یعنی کرائے پر لینے والا جو ہے وہ کرائے پر نہیں لے سکتا. کہتے ہیں تیسری شرط، کہتے ہیں کہ اجارے پر دیے جانے والے مال کو دوسرے فریق کے سپرد کرنا ممکن ہو. مثلا جو مال میں کرائے پر دے رہا ہوں، مجھے اتنا اختیار ہونا چاہیے، میرے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ میں وہ مستاجر کے حوالے کر سکوں. مثلا ایسی کوئی چیز ہے جو کہ میں کرائے پر دینا تو چاہتا ہوں، لیکن مستاجر کرائے پر لینے والے کے حوالے نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں یہ اجارہ درست نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ جیسے کہ مثلا یہاں پہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ لہذا اس گھوڑے کو اجارے پر دینا جو بھاگ گیا ہو، اگر مستاجر اس کو نہ پکڑ سکے تو اجارہ باطل ہے. ایسا گھوڑا اجارے پر دینا، کرائے پر دینا جو بھاگ گیا ہے، اب اگر مستاجر اسے پکڑ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مستاجر اسے نہیں پکڑ سکتا تو اس صورت میں یہ اجارہ صحیح نہیں ہوگا. بلکہ ایسا مال ہونا چاہیے کہ جو اجارے پر دینے والا جو ہے وہ اسے مستاجر کے حوالے کر سکے. کہتے ہیں اگر مثلا گھوڑے کو نہیں پکڑ سکتا تو اجارہ درست نہیں ہے، لیکن اگر گھوڑے کو پکڑ سکتا ہے تو اجارہ صحیح ہے، اجارہ درست ہے، اجارے میں کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی چوتھی شرط یہ ہوئی کہ مستاجر کے حوالے اس مال کو کر سکتا ہو اجارے پر دینے والا. چوتھی شرط، اس مال سے استفادہ کرنا اس کے ختم یا کل عدم ہو جانے پر موقوف نہ ہو. کہتے ہیں کہ مثلا ایسی چیز ہو، کرائے پر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرائے پر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کچھ عرصے کے لیے دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ ہم واپس لے لیں گے. اب اس نے استعمال بھی کیا ہوگا اور وہ چیز جو ہے وہ ویسی کی ہوگی، ویسی ہوگی، ختم نہیں ہوگی. ہاں ہو سکتا ہے وہ پرانی ہو سکتا ہے اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو، البتہ ختم یا کل عدم نہ ہو جائے. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. بس اگر ایسی چیز ہو کہ جس کو استعمال کرنے سے وہ ختم ہو جائے، اس سے استفادہ حاصل کرنے سے وہ چیز ختم ہو جائے، تو اس صورت میں یہ کرایہ درست نہیں ہے. جیسے کہ مثلا خود کہتے ہیں کہ لہذا روٹی، پھلوں اور دوسری کھانے والی اشیاء کو کھانے کے لیے کرائے پر دینا صحیح نہیں ہے. مثلا میں نے کسی کو
روٹی اجارے پر دی کہ بھائی یہ لے جاؤ اور اس سے استفادہ کرو، اب یہ اجارے، یہ تو فروخت ہی ہوگی، اجارہ تو نہیں ہوگا، کیوں؟ اجارے والی چیز واپس دی جاتی ہے، اور روٹی کو اگر استعمال کیا تو وہ تو ختم ہو جائے گی، جب ختم ہو جائے گی تو اس سے استفادہ کیا وہ ختم ہو گئی، کل عدم ہو گئی تو پھر کرایہ تو نہیں ہوا، بلکہ وہ تو پھر پوری خریدنی پڑے گی۔ کہیں گے اسی طرح مثلا پھل ہیں، دوسری کھانے والی اشیاء ہیں جو کہ کھانے سے یا استفادہ کرنے سے تلف ہو جائے، ختم ہو جائے، کل عدم ہو جائے، تو اس صورت میں کرائے پر دینا درست نہیں ہے۔ پانچویں شرط، مال سے وہ فائدہ اٹھانا ممکن ہو جس کے لیے اسے کرائے پر دیا جائے، یعنی جو چیز جس فائدے کے لیے کرائے پر لینے والا لے رہا ہے، اگر وہ فائدہ اس سے حاصل ہو رہا ہے تو اس صورت میں یہ کرایہ درست ہے، ورنہ یہ کرایہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ایسی زمین کا زراعت کے لیے کرائے پر دینا جس کے لیے بارش کا پانی کافی نہ ہو اور وہ دریا کے پانی سے بھی سیراب نہ ہوتی ہو، صحیح نہیں ہے۔ اب زمین کس لیے کرائے پر کوئی شخص لے گا؟ تاکہ اس میں زراعت کرے اور زراعت کر کے نفع حاصل کرے۔ اب اگر وہ بارش کے پانی سے بھی سیراب نہیں ہو رہی اور دریا کے پانی سے بھی سیراب نہیں ہو رہی تو کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ زمین زراعت کے قابل نہیں ہے، زراعت اس میں ہو نہیں رہی۔ اب اس نے لی کیوں تھی؟ زراعت کرنے کے لیے۔ جس فائدے کے لیے اس نے لی تھی وہ اگر فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا تو اس صورت میں یہ کرایہ درست نہیں ہے۔ چھٹی شرط، جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہو وہ اس کی منفعت کا مالک ہو۔ اگر مالک نہ ہو اور نہ ہی وکیل اور ولی ہو تو اس صورت میں کرایہ پر دینا صحیح ہے جب اس کا مالک راضی ہو۔ کہیں گے مثلا جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہو، جو کرائے پر دے رہا ہے وہ اس کی منفعت کا مالک ہونا چاہیے، یعنی اس سے جو نفع ملے گا وہ اس کا مالک بنے گا۔ اور اگر مالک نہ ہو اور نہ ہی وکیل اور ولی ہو تو اس صورت میں کرایہ دینا صحیح ہے جب اس کا مالک راضی ہو۔ کہیں گے اگر وہ منفعت کا مالک نہیں ہے، یعنی اس چیز کا مالک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا وکیل ہے نہ ہی اس کا ولی ہے تو اس صورت میں اگر اس کا جو مالک ہے چیز کا، کرائے پر دی جانے والی چیز کا جو مالک ہے، اگر وہ کرائے پر راضی ہو جائے تو اس صورت میں کرائے پر دینا صحیح ہے، ورنہ کرائے پر دینا درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔